أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ کی یہ آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تلاوت کرنے والے کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم عابد ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارا معبود، ہمارا مسجود اللہ۔ جب اللہ رب العالمین ہے تو اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور یہ بات سکھائی ہے کہ تم اس طرح کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بے شک یہ عبادت ہے، لیکن عبادت کے جو اصلی معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ عبادت کے اصلی معنی ہیں تذلل، عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ جس کے عبادت کہتے ہیں کہ جس میں کمال محبت ہو، خضوع ہو اور خوف ہو، یہ تین چیزیں عبادت کا مجموعہ ہیں۔ کمال محبت یعنی انتہا درجے کی محبت پائی جانی چاہیے، اس کی بنیاد پر عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوگی، حلاوت محسوس ہوگی کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ ان تمام تر خوبیوں کا مالک ہے، تمام کمالات کا مجموعہ ہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ خضوع یعنی یہ سامنے رہنا چاہیے کہ جس ذات کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ تمام خوبیوں کی حامل ہے اور ہم اس کے سامنے کمزور اور بے بس ہیں۔ تصور کر سکتے ہیں کہ آسمان اللہ نے بنایا، ہم آسمان نہیں بنا سکتے، اللہ نے زمین بنائی، ہم زمین نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ہم انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کھانے اور پینے کی چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم کھانے پینے کی وہ اشیاء کہ جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں ہم ان کو نہیں پیدا کر سکتے، تو ہم تو کمزور ہیں، محتاج ہیں، ہماری محتاجگی اور بے بسی بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اسی طریقے سے خوف بھی ہونا چاہیے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ قہار ہے، اسے سطوت حاصل ہے، دبدبہ اس کے پاس ہے،
یہ باتیں ذہن میں رکھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اب مطلب یہ ہوا ایاک نعبد کا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم عاجز، بے بس اور کمزور ہیں، اور تو ہمارا قوی، قادر، بصیر، خوب دیکھنے والا، خوب جاننے والا، گویا تمام صفات کمالیہ کا جامع اے رب کریم تو ہے، تیرے سامنے ہم عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہم محبت کرتے ہیں، تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہے، تیرا دبدبا، تیرے رعب کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنی بے بسی کا بھی اظہار رہنا چاہیے۔ تو عبدیت اپنی طرف سے اور معبود ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ بات مستحضر ہونی چاہیے۔ ذرہ برابر دل کے اندر غیر کا خیال نہ آئے، صرف اللہ رب العالمین کا خیال رہے، غیر کا تصور نہ آئے۔ اس کی قدرت کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے، اس کی ہیبت کے سامنے، اس کے دبدبا اور اس کے رعب کے سامنے، اور کائنات کے مالک، ارض و سما کے مالک، تمام نباتات، جمادات، حیوانات کے مالک ہونے کے ناطے ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی کبریائی آنی چاہیے۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو عبادت کی لذت ہمارے دلوں کے اندر محسوس ہونے لگی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں ایاک نعبد کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں، تجھی کو ایک مانتے ہیں، اور تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ہم ڈریں گے تو تجھی سے ڈریں گے، ایک مانیں گے تجھے ہی ایک مانیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت کسی ایک کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس لیے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، اور ہم مدد چاہتے ہیں کس معاملے میں؟ اے اللہ عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، عبادت کو پہلے بیان کیا اور ایاک نستعین کو بعد میں بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نعبد وسیلہ ہے استعانت کا، پہلے آدمی عبادت کرے گا اور عبادت کر کے پھر اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ وہ عبادت کرنے کے لیے بھی خود عبادت نہیں کر سکتا بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی طاقت اور قوت عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے
یہ دونوں باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آدمی تلاوت کرے اس آیت کی تو یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا ذہن، یہی ہمارا مزاج، یہی ہماری طبیعت ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ سورہ فاتحہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات قائم و دائم رہے کہ اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔